السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ النساء کی 5ویں پارے کی کچھ آیات کریمہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ایمان والوں، تم آپس میں تمہارا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کے ذریعے سے ہو، اور تم جو ہے آپس میں ایک دوسروں کو قتل نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ میں رحم کرنے والا ہے، اور جو ایسا کرے گا تعدی اور ظلم کی بنیاد پر ہم اس کو ضرور جہنم میں داخل کریں گے، آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تم کو روکا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ دیکھو، یہ 3 آیت کریمہ سورۃ النساء کی ہیں۔ ان تینوں آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ضروری اور اہم باتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے باطل طریقے سے مال کھانے کو صاف طریقے سے منع فرما دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں کے نزدیک، ان صحابہ کے نزدیک باطل کے معنی آتے ہیں ناحق کے، یعنی وہ تمام صورتیں جو شرعاً ممنوع ہے اور ناجائز ہے، وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ڈاکہ ہوا، غصب ہوا، زنا ہوا، چوری ہوئی، سرقہ ہوا، اور قتل کرنے کے بارے میں جو پیسہ لیا جاتا ہے، رشوت ہے، سود ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جتنی بھی عقود فاسدہ ہے وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ شراب کا کاروبار ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کا کھانا بھی جو ہے حرام ہے۔ سور کا، خنزیر کا جو کاروبار ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ یعنی باطل طریقے سے جتنے بھی
مال حاصل ہوتے ہیں، جہاں سے بھی حاصل ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے، شرعاً ممنوع ہے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، کھلم کھلا جو ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا بہت جو ہے نا کھا لیتے ہیں، سود کا پیسہ کھا لیتے ہیں، رشوت کا کھا لیتے ہیں، انٹرسٹ کا پیسہ کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا ہم نعوذ باللہ ہم توبہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، سارے گناہ جو ہے نا ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس کے بعد میں ہم حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے۔ کیا معلوم کہ حج کرنے سے پہلے ہی ملک الموت کا پیغام تمہارے پاس میں آ جائے اور ملک الموت جو ہے تم کو یہاں سے لے کر کے جو ہے نا رخصت ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ۔ اور یہ تو جو ہے نا یہ ممکنات میں سے بھی نہیں ہے، احتمالات میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ یقینیات میں سے ہے کہ ہر شخص کی موت آنی جو ہے نا یہ یقینی امر ہے، اور ہر ایک شخص کو جو ہے نا مرنا ہے، اور یہ مرنا اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف قرآن کریم میں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اللہ کا امر قطعی ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ناحق طریقے سے جتنے بھی مال کھائے جاتے ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ باطل کے معنی جو ہے نا ناحق کے آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی مسلک ہے۔ اور آج کے دور میں ایک طریقہ جو چلا ہے نا، انتخابات میں، الیکشن میں اور چناؤ میں یہ سربراہ لوگوں سے مال لیا جاتا ہے۔ یہ مال بھی لینا جو ہے نا بطور رشوت کے ہوتا ہے، اور یہ رشوت کا مال لینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اور موجودہ دور کی جو سیاست ہے، جو الیکشن کے نام پر جو ہے نا چلی ہے، وہ بے حد جو ہے نا اتنی خراب سیاست ہے، اتنی خراب سیاست ہے کہ اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مفتیان کرام بھی شامل ہیں، علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں، قراء اور حفاظ بھی اس میں شامل ہیں، ڈاکٹر اور وکلاء بھی اس کے اندر شامل ہے، وزراء بھی اس کے اندر جو ہے نا شامل ہے، اور مدارس میں پڑھانے والے معلمین مدرسین بھی اس میں شامل ہے، اور مساجد کے ائمہ کرام، مؤذنین کرام، خدام بھی اس میں جو ہے نا شامل ہے، اور اسی طریقے سے یعنی ڈاکٹر حضرات بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسی طریقے سے سر حضرات بھی جو ہے نا اس میں شامل ہے۔ یعنی اتنی گندی سیاست ہو چکی ہے یہ، اور اس سیاست کو جو ہے نا یعنی بالکل بدنام کر کے رکھ چکا ہے، یعنی لوگوں نے اس کو جو ہے نا بالکل بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ میں مکر و فریب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، رشوت بھی ہے، دغا بازی بھی ہے، خداع بھی ہے، اور مکر و فریب بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں، جھوٹ ہو گیا، رشوت ہو گیا، دغا بازی ہو گئی، یہ جو ہے نا ایک تصور ذاتی بن کر کے اور یہ سیاست کا ایک لازمی حصہ ہو کر کے رہ گیا ہے آج کے دور میں۔ اسی لیے جو ہے نا اکثر شریف حضرات اس جھنجٹ میں پڑھنے کو مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو جو ہے نا اس سے الگ رکھا جائے، ہم جو ہے نا اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، ہم یہ الیکشن میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم انتخابات میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ شریف حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جھنجٹ میں پڑھنا نہیں چاہتے، یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا لوگ کہتے ہیں کہ دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
یہ بالکل غلط ہے۔ ایک بات یاد رکھو، الیکشن کا اور ووٹوں کا، سیاست کا، یہ دین و مذہب سے بالکل ضروری واسطہ ہے اور کھلم کھلا جو ہے نا واسطہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ حضرات کے سامنے اس کا ازالہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر ممالک کے اندر، بنگلہ دیش میں اور پڑوس کے ملک میں اور بھی ملکوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کئی سالوں سے اپنا ووٹ جو ہے نا کسی پارٹی کو نہیں دیتا، اپنے ووٹوں کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، حکومت الہیہ وہاں پر قائم کرو جہاں پر جو ہے اسلامی حکومت ہو۔ جہاں پر اسلامی حکومت ہی نہیں وہاں پر حکومت الہیہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ جہاں جمہوریت ہے وہاں پر آپ کو جمہوریت کو تسلیم کرنا پڑے گا، جمہوریت کو ماننا پڑے گا، اور یہ بات تو جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اور علماء کرام نے جو ہے نا تسلیم کی ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، پہلی غلط فہمی تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کا منشا جو ہے نا برا نہیں ہے، منشا بہت اچھا ہے، لیکن نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے، اس لیے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، اور نہ ووٹ ڈالنے کے لیے خرخشے میں پڑنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے یہ جو چیز ہے نا یہ غلط ہے، اور ملک و ملت کے لیے سخت مضر ہے کہ ووٹوں کا نہ ڈالنا اور ووٹوں کو اپنے پاس میں محفوظ رکھنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اپنے ووٹوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، اور آج بھی اس وقت میں جو ہے نا ایک گندگی کا تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست اور یہ گندگی اور یہ ناپاکی خود ان کے گھروں تک پہنچ کر کے رہے گی، ہمارے گھروں تک پہنچ کر کے رہے گی، اور ہمارے گھر ویران کر دیے جائیں گے، ہمارے گھر تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے، ہماری مسجدوں کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، ہمارے مدارس کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، ہماری خانقاہوں کا یعنی انہدام کر دیا جائے گا، اور ہماری دینی مراکز کو بھی جو ہے نا ختم کر دیا جائے گا۔ اس بات کو جو ہے نا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا بھلا کہا جاتا رہے، مگر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں گئی ہے جو سیاست کے اہل نہیں ہیں، جو سیاست کے نااہل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس اذا راؤوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہ اللہ بعقاب۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام طور پہ نازل فرما دے۔ اور یہ کیا کم عذاب ہے کہ ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، مساجد کو وقتاً فوقتاً آئے دنوں جو ہے توڑا جا رہا ہے، درگاہوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مراکز کو جو ہے نا ختم کیا جا رہا ہے، مرکز کو نیست اور نابود کر دیا جا رہا ہے، اور خانقاہوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، یا یہ کچھ کم عذاب ہے؟ ارے بھائی سوچنے کا مقام ہے۔ آج ایک چھوٹا سا ممرہ کا حصہ ہے اور اس میں یعنی مسلمان گنے چنے تعداد میں ہیں، اور مسلمان مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔
اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، تو اس حدیث کی روح سے یہ آپ کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں. ہم جتنی کوشش یعنی جتنی طاقت ہمارے اندر ہے اتنی ہم کوشش کریں. ومن جاہد یجاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. ہم جتنی کوشش کریں گے اور جتنا ہم جو ہے نا برائی کو مٹانے کی کوشش کریں گے، برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے، وہ کوشش ہمارے ہی کام میں آئے گی. اللہ جو ہے نا ہماری کوشش کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے مجاہدے کا محتاج نہیں ہے. بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا اوٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوگا، امت کا کیا نقصان ہوگا. لیکن سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اضل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره ذله الله على رؤوس الخلائق. جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے میدان میں برسر عام رسوا کرے گا. اب ایک ضروری مسئلہ سن لے، ووٹ نہ دینا حرام ہے. ووٹ نہ دینا کیا ہے؟ حرام ہے. ہمارے بہت سے احباب اور ہمارے بہت سے ساتھی، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ووٹ دیں، ہم ووٹ ڈالیں گے تو ہمارے خلاف استعمال ہوگا. یہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی سوچتے ہیں. ایک بڑا طبقہ ہندوستان میں جو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اور اس طبقے کا دماغ خراب کرنے والا ایک آدمی بیٹھ کر کے پوری امت کو گمراہ کر رہا ہے. غلط کہہ رہا ہوں نہیں؟ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل حق بات ہے یہ. اور ایسے موقع پر جماعت بنا کر کے ہندوستان کے علاقوں میں، ریاستوں میں، صوبوں میں، ضلعوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہنچنے کے بعد میں جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو الیکشن کے وقت میں، الیکشن کے زمانے میں واپس اپنے ملک میں آ کر، اپنے آبائی وطن میں آ کر، یا اپنے ننیحال میں آ کر، یا اپنے گاؤں میں آ کر کے ووٹ بھی نہیں دیتے. نعوذ باللہ. اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ووٹ نہ دینے سے یہ ان کا بھی اپنا نقصان ہوتا ہے اور امت کا بھی نقصان ہے. تو علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی سی ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کتم شہادتاً اذا دعی لها کان کمن شہید بالزور. یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 62 پر یہ روایت موجود ہے. روایت کا ترجمہ یہ ہے: جس کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے، گواہی کے لیے بلایا جائے، پھر وہ اس گواہی کو چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا. ووٹ نہ دینے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ جھوٹی گواہی دینے والا. وہ اپنے حق کو بھی ضائع کر رہا ہے، امت کے حق کو بھی ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، امت کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل جو یہ الیکشن میں چل رہا ہے نا، کہ عورتوں کی جماعت بنا کر اور ٹولیاں بنا کر محلے میں اور اسی طریقے سے گلی میں، کوچے میں، مسجدوں کے سامنے، اسکولوں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے، روڑوں پر باقاعدہ جماعتیں بنا کر کے نکالی جا رہی ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور الیکشن کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ الیکشن کے موقع پر 10 افراد جو ہے نا
الیکشن میں چناؤ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 10 میں سے 10 سے جو ہے نا رشوت لی جاتی ہے اور 10 کے ساتھ میں وعدہ کیا جاتا ہے، رشوت کا ایک گناہ الگ ہوا، رشوت لینے کا ایک گناہ الگ ہوا اور یہ کبیرہ گناہ ہوا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ میں عوام جو ہے نا یعنی یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، 10 میں سے 9 کے ساتھ میں غداری اور 1 کے ساتھ میں وفاداری اور 10 کے ساتھ میں جو ہے نا یعنی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اور ان سے رشوت لیا جاتا ہے۔ رشوت لینا بھی ناجائز اور حرام ہے اور ان کے ساتھ میں غداری کرنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، آپ ووٹ ایسے آدمی کو دیں جو اہل ہو، جو نااہل ہوگا اگر آپ اس کو یعنی ووٹ دیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کے اوپر بھی ظلم ہوگا، امت کے اوپر بھی ظلم ہوگا، عوام کے اوپر بھی ظلم ہوگا، علماء کے اوپر بھی ظلم ہوگا، بڑوں پر بھی ظلم ہوگا، اور جو ہے بچوں کے اوپر بھی ظلم ہوگا، مدارس پر بھی ظلم ہوگا، مسجدوں پر بھی ظلم ہوگا، خانقاہوں پر بھی ظلم ہوگا، مراکز کے اوپر بھی ظلم ہوگا۔ ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور عوام کو بچانے کے لیے نااہل کو ایک طرف کرنا پڑے گا اور اہل کو جو ہے نا برسر عام لانا پڑے گا اور اس انتخابات میں جو ہے الیکشن میں چن کر کے لانا پڑے گا۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف طور پر جو ہے نا بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ایک بات یاد رکھو، آپ نے آج 2000 روپے لے لیا، آپ نے 3000 روپے لے لیے، آپ نے 10,000 روپے لے لیے، آپ نے 15,000 روپے لے لیے، 15,000 روپے میں آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا، 15,000 روپے آپ نے لے لیے، کل کو آپ کا 15 لاکھ کا مکان توڑ دیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھ لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، اپنا ووٹ ایسی جگہ پر استعمال کرو اور ایسی جماعت کو دو، ایسی پارٹی کو دو جو آپ کے حق میں بھی اچھی ہو، مفاد پرست نہ ہو، جو آپ کے فائدے کے لیے سوچے، جو آپ کے فائدے کے لیے کام کرے، جو امت کو فائدہ پہنچائے، جو عوام کو فائدہ پہنچائے، جو آپ کے گھروں کو باقی رکھے، جو آپ کی مسجدوں کو باقی رکھے، جو مدارس کو باقی رکھے، جو مذہب کے لیے کام کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی وہ امت کے حق میں جو ہے نا کام کرنے والا فرد ہو، ایسے فردوں کو چن کر کے لاؤ۔ میں کسی کا نام لے کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں مطلقاً کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی صفوں کو درست کر لے اور سنت ادا کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔